الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق مال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا روح الأرواح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأنوار وعلى آلك وأصحابك يا سر الأسرار سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال پور جٹاں شریف کی اس مبارک محفل دے میزبانان مہمانان سبنو اللہ رب العالمین دو جگ دی رحمت پناہ عطا فرماوے، ہر خیر و برکت نال نوازے، خصوصاً بدتر از کائنات شخص نو ستار العیوب رب عیب پوشی دے نال دنیا آخرت جگہ عطا فرماوے۔ دوستان گرامی،
جس موضوع تے جناب دے نال ناچیز مخاطب ہوئے گا اس دا عنوان ہے خلق اور امر۔ سبحان اللہ۔ تیسری جگہ تے یہ موضوع لگ رہا ہے، دو جگہ پہلا بیان کیتا ہے۔ خلق اور امر، یہ اندر بہت سارے مسائل حل ہوندے ہیں، بہت سارے مغالطے دور ہوندے ہیں۔ اعتقادی حوالے نال بہت اصلاح ہوتی ہے۔ ایک عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دی معرفت دے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ جو ذات پاک کرم سے فرماوے ہو سکتا ہے دل وچ معرفت ذوق بن جاوے، اور صاحب حال بندہ بن جائے۔ اعتقادی اصلاح اس طرح ہو جاندی کہ توحید و شرکی وچ سمجھ آ جاندا ہے، اور معجزات و کرامات دا مسئلہ بھی سمجھ آ جاندا ہے۔ کوئی بندہ بھی سنے گا نا انشاءاللہ الرحمن وہ دلوں تسلیم بھی کرے گا اور دل وچ لذت محسوس کرے گا کہ واقعی علم دی چاشنی محسوس ہوئی اور حقیقت بیان ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ اعراف آیت نمبر 54 دے دو لفظ نے مبارک جڑا عنوان ہے موضوع بنے نے، الا لہ الخلق والامر۔ جویں قرآن مجید آیا ہے اسی طرح ہی موضوع دا عنوان بنیا ہے۔ مطلب دا ترجمہ خبردار لہ الخلق اس اللہ ہی کے لیے خلق ہے اور امر ہے، یعنی خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں بس، اور کسی کے نہیں۔ تو لفظ سے دو نے، یہ تفصیلی گفتگو ہوتی رہے تو پتہ نہیں رات کا کنا قصہ گزر جانا ہے، لیکن انہاں دو لفظاں دی گہرائی آخر قرآن پاک دے سمندر دے لفظ نے۔ دو چیزاں اتنے ہیں، خلق اور امر۔ خلق اور امر، خلق تو تسا سمجھتے ہی ہو، امر جڑا ہے کئی مانیا چاہتا ہے اتنے امر تو مراد
شریعت دا امر نہیں. موضوع دی مناسبت نال امر دو معنی ہے، امر شرعی تشریعی، امر تکوینی. امر تشریعی اللہ تعالی دا امر حکم شریعت بنان دا ایک امر ہوتا ہے، اس نال شریعت بناؤں دا. قوموا للہ قانتین، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. یہ شریعت دے امر میں. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، شریعت دا امر. یہ حرام حلال بنتا ہے، جائز ناجائز بنتا ہے، بندہ مکلف بنتا ہے، شریعت دا بوجھ آؤندا ہے، مطالبہ ہوتا ہے کہ کرو یہ نہ کرو. یہ امر شریعت دا. علم دی زبان جنوں کہندے نے امر تشریعی. تشریعی دا معنی ہوندا شریعت بنانا، یعنی امر ایسا حکم رب دا جے نال جل شانہ دا جے نال شریعت پاک بناوندا ہے. دوسرا امر تکوینی، بنانے دا امر، ایسا حکم جس نال اللہ تعالی مخلوق بناندا ہے، انہوں امر تکوینی کہندے ہیں. کی کہندے نے؟ ایجاد، تخلیق، تکوین ایک معنی، بنانا، ایجاد بنانا، وجود میں لانا، کسی چیز کو ہستی دینا. تو امر تکوینی بنان دا امر قرآن پاک کوئی جگہ پہ آیا ہے، کن فیکون، وہ کن فرماتا ہے ہو جائے. اساں اس امر تے خلق دی گل کرنی ہے، کیونکہ قرآن مجید اس مقام تے اس امر تو یہ ہوئی امر مراد ہے، وہ شریعت والا دوسرے معنی مراد نہیں. تو خلق و امر اسی کے، یعنی بنان دا امر، کون والا امر جس نال وہ ایجاد فرماؤندا ہے، مخلوق نو بناؤندا ہے. تو او کی ہے؟ کن. دو حرف نے، کاف کشش والا تے نون. اس دا مبارک کلام ہے. کن کلام ہے، ایک لفظ مبارک ہے، نظم شریف ہے، جس نال وہ ایجاد اور تخلیق دا نظام قائم کیتا ہے. ان آخو کہ تکوین اور تخلیق وہ بھی کن کے ساتھ ہے، اور تدبیر وہ بھی کن نال، بناؤندا بھی کن نال ہے، چلاؤندا بھی کن نال. تخلیق مانا بنانا، تدبیر مانا چلانا. وہ بنانا بھی کس نال ہے تے چلاؤندا بھی جو ویکھنا پیا خدائی، کن دا کمال. ذات او دی معرفت ہو سکتی ہے. معرفت دا مطلب ہوندا ہے پہچان
ایویں دھندلی جی دھندلا جا تصور کائنات اس دے جدو فعل مبارک نو ویکھیدا ہے تو اتھوں دیاں صفتاں دا پتہ لگدا ہے، صفتاں تو او دی ذات دی پہچان ہوندی ہے کہ کوئی ہے، اور ہر عقل والا ایتھے جا کھلوندا ہے، ضرور عقل استعمال کردا جدو بندہ تو جا کھلوندا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا اور چلانے والا ہے۔ اب نام میں چاہے کوئی اختلاف کرے، اہل ملل اس کو اللہ کہیں، نہل بھی اللہ کہیں، دہریہ انہوں دہر آکھے، سنویہ انہوں یزدان آکھے، جا کھلوے گا اس نقطے تے ضرور کہ اس کائنات کو چلانے والا ضرور ہے، اور بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے۔ دہریہ بھی اس گل تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ خدا کو ماننا یہ فطرت ہے ہر کسی بھی، فقط صرف گل ان ہے کہ او اس دے مصداق غلطی کیتی بیٹھا ہے۔ کی مطلب او دی ذات دا تشخص تعین جدو کردا ہے تو وہ آندا ہے زمانہ آپ ہی پہ چلدا ہے، ایو خدا ہے۔ تو خدا تے کہہ رہا ہے نا، خدا دی شخصیت وچ جا اختلاف کیتا ہے، او دی ذات منی بیٹھا ہے، لیکن او دی ہویت، او دی شخصیت کہ ہے ہن خدا تے ہے، لیکن وہ ہے کون؟ وہ آندا ہے دہر ہے، اسی کہنے اللہ ہے۔ آخی منی بیٹھا ہے، معلوم ہوا خدا کا منکر ہونا محال ہے، خدا پاک کا منکر ہونا اچھا۔ تو قبلہ کون بنانے والا جڑا ہے اے دے اندر چلنا ہے، اینو سمجھنا ہے تاکہ بناون تے چلاون دا نظام سمجھ آ جائے تھوڑا جا، چلو جنہ ساڈے کول ہو سکدا ہے انہاں تے آ جائے گا، پورا تے ایسا کی سمجھنا ہے، وہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، وہ سمجھنا تو انہوں ہے نہیں نا جی، صرف یہ ابھی مننا پیندا ہے، لیکن اس ذات پاک نے اپنی شانہ اپنے آپ دا کلام اس دے ذریعے اس ایسا ظہور ظاہر ضرور فرمایا کہ جس نال دی پہچان معرفت ہو جاندی، ذوق بنے نہ بنے اور گل سنگوں تاں تے آئی جاندی، ہر کسی نو آ سکتی، آ دل لے چاؤنا ذرا اوکھا ہوندا ہے۔ خیر، تو امر تکوینی، امر حکم جہدے نال بناوندا ہے، وہ جنوں کون کہہ رہے ہیں اساں، اس مبارک کن کلام شریف دی تیزی جڑی ہے نا، پہلا اونوں بیان کرنا کہ ایک کلام کن جڑا ہے، کن نال خدا ہی بنانا کنا تیز ہے، ایدی رفتار، ایدی تیزی اور سرعت اور رفتار کنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے صفات جڑے ہیں حقیقت تے انہاں دی نہیں کھلدی، لیکن اس ذات کریم نے اس صفات دے بارے بہت کچھ بیان فرمایا، تے کون دے بارے جڑا دسیا ہے نا کہ ساڈا کون وچ کنی تیزی، وہ سنو گے تے حیران رہ جاؤ گے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو مقام دے قرآن مجید اپنے امر دیو تیزی بیان فرمائی، امر دے بارے تے دسیا ہے کہ میرا امر کی ہے،
اور عجیب گل ہے کہ وہی امر ہے اور وہی او دا فعل ہے، وہی او دا اذن ہے۔ اذن فعل اور امر قرآن پاک دی اصطلاح وچ اکے معنی جاندے نے پے۔ کون دے بارے دستا ہے کہ اس نال ہی بنانا وا، یہ ہوئی کلام ہے، یہ ہوئی فعل ہے۔ فرق اتنا ہے، اعتباری فرق ہے۔ ذات نال قائم ہے، صفت ہوتی کلام ہے، تو یہ صفت کلام جب تک قائم ہے تو یہ بن گیا کلام۔ جس لئے اسے دا تعلق کسی چیز دے ایجاد اور اظہار نال ہوندا ہے تو بن جاندا ہے فعل۔ ایک ہی چیز دو لحاظ دو رخ، ادھر کرو تو ہور نام لگ جاندا ہے، ادھر کرو اور جویں ایک ہی باپ ہے، ایک ہی شخص ہے، ایک کا باپ ہے، ایک کا بیٹا ہے، اینو کہندے نے اعتباری فرق، ذاتی نہیں۔ ایک ہی شخص ہے، باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، انج کرو رخ تے اودا باپ ہے، انج کرو تے اے دا پتر ہے۔ اے دا مطلب یہ ہے کہ دھیان ذہن اگر یہ چیک کرو کہ یہ اس کا باپ ہے تو باپ بن گیا، یہ اس کا بیٹا ہے تو بیٹا بن گیا۔ ذات شخص تھی، شخص دو نہیں، باپ بھی کہہ رہے ہیں اس کو، بیٹا بھی کہہ رہے ہو۔ کن فعل بھی تے صفت بھی۔ جے رب سونے دے نال قائم ہون دا لحاظ کیا کرو تے صفت ہے، کسی چیز کے اظہار کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دو ایجاد کے ساتھ تو فعل ہے۔ قرآن مجید نے انہاں دونوں گلاں نو کٹھے ایک مقام تے بیان فرمایا، سناواں۔ فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ سبحان اللہ، مفتی سمجھ لگی گل۔ فرمایا انما امرہ، اس کا امر یہ ہے بس کیا، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ وجود میں آئے، بنائے کسی چیز کو، جب ارادہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، بن جا، وہ بن جاتی ہے۔ بنی تے مخلوق، بناون والا خالق، جڑا وچ واسطہ بنیا ہو کون۔ سمجھ نہیں لگی؟ ہن دی تیزی کتنی دستا ہے؟ دو مقام دے دسو۔ وما امرنا الا واحدہ کلمح بالبصر۔ فرمایا ساڈا امر ایک کلمہ، وہی کون۔ اگوں مثال دیتی سو تیزی دی، کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کے ساتھ معمولی سا اشارہ کرنا۔ لمحم بالبصر، لمحن دو زیران،
بالبصر، آنکھ کے ساتھ تھوڑا سا اشارہ. اور دوسرے مقام تے فرماندا ہے اسے مضمون نو اسے گل نو بیان فرماندا، لیکن وہ قیامت دے متعلق فرق ان ہے. ایتھے متعلق کوئی بھی ہو، وہاں پر قیامت ہے. فرمایا وما امر الساعة الا واحدة كلمح البصر او هو اقرب. فرمایا ساڈا قیامت دا امر. ہن گل چلی گئی قیامت جڑی قائم ہونی. فرمایا قیامت دا امر جڑا ہونا ہے نا، وہ بھی ساڈا ایک ہی کلمہ ہے. تو او دی مثال کلمح البصر، آنکھ کے اشارے کی طرح، او ہوا اقرب، یا اس سے قریب تر، یعنی چھیتی، اس کو بھی تیز. ہن صدقے جاواں اعجاز قرآن اور بلاغت دی گل کر دینا اتنے تھوڑی جی کہ اتنے پہلی آیت چاہیا لمح بالبصر، لمح البصر نہیں، لمحن دو زیروں کے ساتھ، پھر آگے بالبصر. اتنے او ہوا اقرب نہیں آیا، اتنے آیا او ہوا اقرب. لمح البصر اتنے وہ دو زیرہ نہیں. لمح البصر آنکھ کا اشارہ، او ہوا اقرب، یا وہ قریب تر ہے بنسبت اس اشارے کے، یہ اس کو بھی زیادہ نیڑے. سمجھ نہیں آ رہا، اس کو بھی زیادہ تیز ہے. ہوں ایتھے آیا او ہوا اقرب، اکھ دا اشارہ بھی تہاڈا اتنا نہیں تیز چلنا جنہ قیامت آ جائے. اور قیامت کیا ہے؟ یہ تمام مخلوق کائنات ارضی سماوی جو ویکھنا ہے اس دا کلی زوال، تغیر، کلی تغیر. جزوی تو ہما وقت ہو رہا ہے نا، جزوی تغیر تبدل کائنات میں تو ہر وقت ہو رہا ہے نا، کہ نہیں ہو رہا؟ تاں نبی پاک نے فرمایا من مات فقد قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. کیوں کہ وہ ایک تبدیلی آ گئی ہے، ایسی ایک دم ایک تبدیلی وہ اندر آئی ہے. لیکن یہ قیامت صغرا ہے، چھوٹی قیامت. وڈی وہ ہونی ہے جدو کلی تغیر پیدا ہو جائے، کلی زوال ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے او اس تو بھی اکھ چمکن تو بھی چھتی ایڈا بڑا کام. ہن اوتھے آیا او ہوا اقرب، اس تو اوتھے آیا آنکھ اشارہ، آنکھ کے ساتھ معمولی سا اشارہ. اوتھے ہوا اقرب نہیں آیا، ایتھے لمح نہیں آیا، پہ دو زیراں. کی وجہ؟ صدقے جاواں ویکھ قرآن پاک دے اعجاز اور بلاغت نو. ہائے ہائے ہائے، جتھے آیا نا قیامت دا ہوا اقرب، وہ قریب تر ہے. اللہ تعالی نے اس اگلے جملے دے معنی نو دو زیراں چ رکھیا پیچھے. وہ جتھے آیا نا دو زیراں دے نال، انہاں دو زیراں وچ ایہی معنی آ گیا ہے. کیوں؟ ایتھے آکھیا آنکھ کا اشارہ یا اس سے قریب تر، اوتھے آکھیا آنکھ کا معمولی سا اشارہ. یہ معنی پیدا ہوتا ہے دو زیراں تو. کیوں کہ وہ ہے تنوین، دو زیر دو پیش دو زبراں، تنوین بن گئی، تنوین ہو گئی تقلیل دی. یعنی یہ مطلب ہے قلیل سے قلیل تر اشارہ، جہاں میں مطلب کڈیا معمولی سا اشارہ.
تو معمولی اشارہ کہہ کے ہن بھاویں ہوے اکھ دے اشارے نالوں قریب تر تے بھاویں آکھو معمولی سا اشارہ، مطلب تے ایہو ہی ہویا کیا کہ اتنا تیز ہے کہ تواڈے اکھ دے اشارے نال بھی پہلو کم ہو جانا۔ اللہ اکبر، سمجھ نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالی صدقے جاواں اس نو سمجھاون واسطے یہ تیزی مثال تے دے دیتی ہے، لیکن وقوع جدو لیا ہے نا منظر عام تے، تو ہن منظر عام تے اس تیزی نو سمجھاون واسطے او یا معجزے دی شکل ظاہر کردا ہے یا کرامت دی شکل ظاہر کردا ہے، او دے وچ وہی تیزی، اور اس تیزی نو اللہ تعالی نے قرآن مجید وچ اپنے ایک فقیر تو ظاہر ہون دا بیان فرمایا سبحان اللہ، کہ ویکھو میری او تیزی کون والی کیویں ظاہر پئی ہوندی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید دا مبارک واقعہ سیدنا سلیمان پیغمبر دا، آپ بیٹھے نے اپنی کچہری پاک کے اندر، تخت بلقیس آپ لوڑ پہ گئی، بے حاضر ہو گئے، وہ آ رہی ہے رستے کے اندر، واقعہ جانا مقصود نہیں، مناسبت کی گل صرف کرنا۔ آپ جن نو فرماندے نے انہیں آخیا میں جناب دی محفل ہٹن تو پہلو لے آواں گا، آپ نے فرمایا مینوں اس تو پہلو چاہیے۔ کسی سیانے گل کیتی ہو سکے یار گل یہ کہ ایڈی چھیتی پئی کیڑی سی، وہ جو آ رہی سی انہوں بھی تے کوئی گھنٹے لگنے سن، کوئی وقت لگنا سی، تے آپ کیوں اینی چھیتی فرمائی کہ مینوں وہ آندا میں محفل اٹھن تو پہلو پہلو لیا دیاں گا، تے آپ فرماندے مینوں اس تو ہی پہلو چاہیے۔ وہ آندے اس واسطے کہ آپ چاہندے سن میں اس محفل دے اندر اپنے چھپے فقیر دی شان وکھاواں کہ رب اے دے وچوں بولدا کیویں۔ سمجھ نہیں آئی؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ایک فقیر علم والا بیٹھا سی، آندا سونیا میں تیری بارگاہ وچ اونوں حاضر کر، اونوں لے آواں گا، حاضر کراں گا جناب دی پلک جھپکن تو پہلو، اکھ وجن تو پہلو، اکھ دے اشارے تو پہلو۔ انا عزیز بہی میں لیاواں گا تے جناب دی اکھ چمکن تو پہلو لیاواں گا، تہاڈی اکھ چمکن تو اپنی بھی اس واسطے نہیں آکھی بندہ اپنی اکھ نہ چمکے بیٹھا رہے پاویں ادھا گھنٹہ لنگ جائے، نہ حضور تساں اپنی اکھ مبارک چلایا جے فطرت دے مطابق، معجزہ نہیں، فطرت دے مطابق تساں چلایا جے سونیا، میرا کم ہے تہاڈی اکھ دا اشارہ پورا نہیں ہونا، تخت سامنے حاضر ہونا۔ اللہ اللہ ہن کون بولن لگا؟ توجہ ذرا، بولنا بھی کی ہے ایتھے تیزی مراد ہے، کیوں کہ کون اکھ چمکن ہو سکتا ہے یا برابر ہو
یا اکھ چمکن کن نالوں پہلو ہو جاوے تے اوتھے دے آیا جناب دی اکھ چمکن تو پہلو لے آواں گا معلوم ہویا او جڑا کن اکھ چمکن تو بھی پہلو ہے اینا تیز اکھ والے چمکی نہیں ہن کم دو ہوئے نے روح المانی شریف والے پہ لکھ دیں پیچھے تخت ملک سبا دے اندر پیا سی اوتھے آپ نے ختم کیتا ہے ایتھے ظاہر فرمایا ہے موجود فرمایا ہے اوتھے اعدام ہویا ہے ایتھے ایجاد آئی اعدام ایجاد ختم کرنا یہاں موجود کرنا دو کم نے تے صدقے جاواں اس اللہ دے پیارے تو جے تو کون والی شان پہ ظاہر ہوندی پتہ پہ لگدا ہے مولا سونا کون نال کڈی تیز کائنات بناوندا ہے کیویں کیویں شے بناوندا ہے کیویں کیویں اپنی شان وکھاوندا ہے پر اس شان والے دی شان کون والی جے ظاہر ہوئی ہے کسے شان والے تو ہی ہوئی ہے اللہ اکبر توجہ ذرا دو کم مجال اسباب والے وسائل والے ایڈی چھتی کم کر لیں بجلی دی مثال بھی کوئی نہیں دو کم اتنے عظیم ہوئے وہاں معدوم ہو گیا یہاں موجود ہو گیا معدوم کرنا بھی رب دی شان سی موجود کرنا بھی او دی شان سی ایڈی چھتی لیانا بھی او دی شان سی پر اس غیب والے نے جدو بھی آپ نو ظاہر کیتا ہے کسے ظاہر فقیر کو کیتا ہے اللہ سمجھ نہیں آئی ہوں پتہ لگا جی تیزی کا یہ تیزی امر غیب ذات اپنی شان ظاہر کرتا ہے توجہ ذرا جس نال فوراً او دا پتہ لگتا ہے اونج کائنات ساری او دی شان ظاہر پہ کر دی کل یوم ہوا فی شان وہ روزانہ نئی شان میں ہے مخلوق کے اندر نئی شان اپنی دکھا رہا ہے لیکن گل یہ کہ او دی ایسی شان ظاہر ہونی کہ جدے تو او دے وال ہی ذہن جاوے اے یا معجزہ بندا ہے یا کرامت یا نبی تو ظاہر ہوندی ہے یا ولی تو ظاہر ہے سلطان العارفین فرماندا ہے وہی ہن کون دی گل اپنی کردا ہے فرماندا ہے میں شہباز کرا پروازاں میں شہباز او کرا پروازاں وچ افلاک کرم دے زبان تا میری کن برابر برابر زبان تا میری
یارا کن برابر موڑا کم قلم دے ارسطو ورگے میں اگے کس کم دے حاتم ورگے او لکھ کروڑا کروڑا حاتم ورگے او لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے توجہ ہے سنا اور گل سن تیزی دی گل پیا کرنا حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے سن حالے گھوڑے دے دوسرے پاسے پیر شریف پہنچدا نہیں سی زبور پہلو ہی پوری ہو جاندی سی تو تے اللہ دے رسول نبی سن حضرت مولا علی مشکل کشا پیر سنیا دا مولا علی مشکل کشا سرکار قرآن دی تلاوت فرماندے نے ایک رکاب دے اندر پیر جاندا ہے دوسرے وچ پیر جان تو پہلو قرآن مک جاندا ہے عجیب گل ہے وہ بھائی یہ تے کون جڑا ہے لکھن لگو پورا قرآن ہے آخر تو پورا قرآن کون لکھو تو کنے پتہ نہیں ہزاراں کون بنن گے تو سارا قرآن ہی مک جاندا ہے ان ایک وقت ہن پتہ لگ گئی ہاں او میاں پھر یہ نہیں توجہ توجہ ایسے ہی اچھا ہوں تیزی کا تو پتہ لگ گیا کہ نہیں لگا ہوں اس کن نال آسمان زمین انسان روزانہ دا گنی نہیں جاندی مخلوق سلسلہ تخلیق و ایجاد جاری اور تدبیر چل رہا ہے چلتا بھی اسے نال اللہ تعالی دا بنانا اور چلانا اعضاء نال نہیں اعضاء تو پاک ہے حقیقت وہ دی ضرور ہے لیکن اعضاء سے پاک ہے ہاتھ نال نہیں بناتا وہ دی ایجاد اور تخلیق انہیں دسیا میری کن نال سمجھ نہیں لگی ہاں اتنے جی ہاتھ نال بنانا شروع ہوئے تو ایک ہی شاید پتہ نہیں کنے دن لگ جان اتنی خدائی ہوں اس ذات نے امر فرمایا ہوں ہر بار ہر چیز واسطے امر یہ بھی عجیب اصل تو ویخ رہے ہیں کروڑا کائنات
ہر امر ہر ایک لمحہ اکھ چمکن تو پہلو اس کائنات پتہ نہیں کنیاں چیزاں موجود بن جاندیاں ایسے طرح کنیاں مک جاندیاں پھر حرکت سکون دا جو نظام ہے وہ سارا ایک کن نال ہن جے تو آکھے ہر شے واسطے کن پھر ہکے بکے بھی اینا کن ایک لمحے وچ اینے وارا کن میرے منہ چوں کن اے نکلے تے ایک وارا ایک کن نکلدا ہے دوجی وارا دوسرا کڈاں تے ایک کن دا تعلق ایک نال ہو سکدا ہے دوجی واسطے دوسرا اینے چیر نوں تے کروڑاں مخلوق بن بھی جاندی مک بھی جاندی تدبیر یہ وہ سب ہوں فقیر لوگ مجدد الفسانی ورگے پہنچے ہاں جی عقیدے والے پہنچے انہوں نے آخیا او دا کون مخلوق ورگا نہیں ہر بار آخنا پیندا ہے او دا کلام ایک لطیف نقطہ ایک سمجھ او لطیف تو لطیف تر ہاں جی جس کے اندر بالکل وحدت ہی وحدت تقسیم او دے وچ ہو ہی نہیں لیکن عجیب گل ہے کہ اس ایک کلام دا تعلق کروڑاں کائنات دے نال بناون وچ بھی بجٹ وقت چلاون وچ بھی بجٹ سمجھ نہیں لگی تعلق دا عجیب ہے ہر شے نال ہن پتہ چلیا کہ اللہ تعالی دا کلام جویں اساں تساں کرنے نہ منہ ہے منہ تو پاک زبان تو پاک سمجھ نہیں لگی آواز تو پاک اس دا کلام بس اتنا ہی کہہ سکنے ہاں کہ تو ہی تو ہے بس ایتھے آن کے کھلو جا تے فقیر جڑا ہے وہ حیرانگی وچ آ جاندا ہے حیرت گم ہو جاندی کوئی سمجھ نہیں آوندی بس صرف یہی آکھنا پیندا تو ہی حیرت گم ہو ہن دیکھو خلق جس لے کردا ہے نا خلق امر تے ہو گیا نا کلام تے او دا او فعل مبارک جس نال مخلوق بناندا ہے کائنات چلاندا ہے لیکن خلق کی خلق امر اللہ خالق امر دا واسطہ تے خلق او جڑی اس واسطے نال بنے جدوں بنے یہ خلق ہے جڑا بناندا ہے او خالق تے جدے واسطے نال پہ بندی وہ کون امر دوسرے لفظ ہیں چینجا کہ کائنات مخلوق خلق وہ ہے جیڑی ظاہر ہوندی اور جیدے ذریعے ظاہر کردا ہے وہ کون ہے ظاہر مخلوق ہے باطن وہ کون ہے چلدا ہے پی مخلوق تاوی اس نال بندی پئی ہے باطن ہن اور او دی تیزی ہے ویکھ کیسی عجیب کہ ایڈا ایڈے بندے بیٹھے نے جو ایک کر رہے نے اصل سن رہے نے تے اس نال بول رہے نے تے اس نال
اپنا بولنا اپنا سننا انہاں دا نہیں، یہ اس امر مبارک دی تیزی ہے اسے نال، لیکن وہ ہے ایسے طریقے دا کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی انج پہ کرنا، میں ہی انج پہ کرنا، میں انج پہ کرنا، فلانا انج پہ کرتا، فلانا انج پہ کرتا ہے، لیکن حقیقت ویکھے نا اندر جدوں او جدوں معرفت کھل دی تو پھر یہ جا پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار۔ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید نے کی فرمایا، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ دی مشابہ بھی کوئی نہیں، مثل بھی کوئی نہیں، او دے ورگا بھی کوئی نہیں، او دی مماثلت رکھنے والا کوئی نہیں۔ کمثلہ شیء کاف آیا ہے میری سمجھ جویں ہوتا ہے مشابہت دی نفی واسطے، مثل آیا مماثلت دے واسطے، ہاں جی لہذا دوویں منفی نے، نہ او دا کوئی مشابہ ہے نہ او دا کوئی مماثل ہے۔ مشابہ کیفیت وچ ہوندا ہے، مماثلت ماہیت یا خاص صفات وچ ہوندی ہے، نہ او دی ماہیت وچ کوئی شریک ہے نہ او دی خاص صفات وچ کوئی شریک ہے، نہ او دی کیفیت ہے، کیفیت جدو ہے ہی نہیں تے کیفیت شریک کی ہوگی کوئی؟ سمجھ نہیں آئی نہیں؟ ہن وہ ذات پاک کون نال مخلوق بنا رہا ہے، بندی پئی، لیکن وہ تیزی اینی ہے۔ اچھا ہوں ادھر ویکھو بھائی، پکھے چلتے ویکھے جی، پکھا جدو چلتا ہے تو انج لگتا ہے جی پورا ایک چکا کھڑا ہے، حالانکہ پر نے چکا نہیں، لیکن وہ تیزی جیڑی ہے نا انہیں ساری اکھ نو ایک دھوکھا دیتا ہے کہ سانو انج لگتا ہے جی گول ہے، حالانکہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سنو توجہ ذرا ادھر میرے عرض دیکھو، کی عرض کی تھی میں؟ پکھا کوئی بھی تیز شولہ جوالا ہوتا ہے، شولہ پھڑو انگارہ پھڑو تیزی نال گھماؤ گول کنگن لگے گا، حالانکہ وہ ایویں تیزی پیدا ہوئی ہے تو کی لگتا ہے پیا؟ یہ تو مخلوق تیزی آوے تو دھوکھا کھا لینا، جدو او دے امر دی تیزی اینی ہے جی میں پہلو دس چکیا، تو ہن او چل تعلق ہر کسے نال قائم کر کے ہر کسے نو بنا کے اونوں چلا رہا ہے، سنا رہا ہے، سارا کچھ پیا کرتا ہے، لیکن گل صرف اتنا ہے کہ ہے تیزی اینی ہے کہ ویکھنے چدرو مخلوق لگتی ہے، جی حقیقت اکھ چ بند کریں تو ذرا غور پچھا چا کریں نا تو پھر وہ شولا جوالا جڑا ہے نا وہ صرف چنگاری ہے۔ کیا مطلب؟ ساری کائنات ہے صرف کون دا جلوہ، لیکن تیزی نے چکر دیتا ہے، وہ تو آکھی جانا ہے میں آکھی جانا میں، تو جسے راز کھلتا ہے فقیر سے وہ میں انجی بھول جاتا ہے، وہ کی کہندا ہے جے میں تینوں باہر آکھاں او میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جان، تے مقید تو ہے نہیں، باہر تو ہے اندر تو ہے، اور سب تھی پاک پچھانا، اور تو ہی تو ہے میں بھی تو ہے، بلا کون نمان۔
اس کی تیزی نے اس کو چھپا رکھا ہے، ورنہ ہے وہی. ہن ویکھ میں رہی وہ کہندا میں بھی تو میں بھی تو بھی. وہ کتھے جا پہنچیا ہے اوتھے. اچھا ادھر ویکھو، اینو سمجھان واسطے مثال دیندے نے بھئی انجینئر ہوندا نا، انجینئر اونوں جا کے آکھیدا جی ساڈا مکان بنانا نقشہ بنا دے. انجینئر نقشہ بناوندا جی پہلا کی کردا ہے؟ وہ تانوں پوچھدا ہے ہاں کی بناونا ہے، کی ہے کچھ بناونا ہے. اونے او علم جڑا ہے اپنا اونوں ترتیب دینا ہے. اندر علم نو ترتیب دتا، اس نو پھر مرتب علم نو تختے تے لے آندا، نقشہ بنا ایویں نقشے دے مطابق عمارت کھڑی ہو گئی. اللہ جل شانہ واسطے مثل تے کوئی نہیں، مثال ہے. مثال عظیم تو عظیم تر لب کے بزرگ دیندے آئے. ہن اللہ تبارک و تعالی دی ذات سی تو او دا علم سی. کی سی؟ علم سی. اس اپنی کائنات ساری جدو بناون دا ارادہ فرمایا ہے، اس اپنے علم نو ترتیب دیتا ہے. صوفیاء اس مرتب علم نو، اجمالی علم نو جڑا حال اجمال ہے تفصیل وچ نہیں آیا لیکن ترتیب وچ آ گیا، اونوں کہندے نے حقیقت محمدی. پھر نقشے تے آیا لوح محفوظ، او دے مطابق کائنات بھی بن گئی، بن رہی ہے، بندی پئی، چلدی پئی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا ہن اساں تساں ہیں اپنے اس وجود تو پہلا اسی لوح محفوظ تے ساں. لوح محفوظ تو پیچھے چل تے اجمالی علم سا. تے او علم جڑا ہے مرتب او دی صفت سی اس ذات دی جن تینوں سانو بنایا ہے. ہن ادھروں اکھ بند کر، اینو کہندے نے معرفت، یہ ہوئی ہوتی. ادھروں اکھ بند کر تے دھیان لے جا پیچھے لوح محفوظ تے پہنچ جا کہ میں اوتھے سا. ہائے ہائے اوتھوں پھر پیچھے جا کہ ایتھے بھی بعد وچ آیا. ہائے ہائے تے کتھے سا؟ ایک ذات ایک سی. ہن مخلوق ختم، ہن تے خالق ہی رہ گیا ہے. آگے وحدت ہو گیا ایک. ہن بنیا وہی علم ظاہر ہویا ایک مرتبے وچ تے لوح محفوظ تے پیا. اگلے مرتبے بدلدیاں انسان آسمان زمین تے جو کائنات کا ویکھنا ہن ہے تے وہی علم. وہ علم ہے نا، وہ علم ظاہر ہویا کھڑا. علم والا صرف ظاہر نہیں نا، علم دے ظاہر ہے، علم والا ظاہر کوئی نہیں. لیکن ہوں اتنے ایک گل سمجھان والی ہے بھی آ ویکھو میرے ہاتھ چ موبائل، یہ کسے بنایا ہے؟ یہ شان ہے، یہ مصنوع ہے. ایویں یہ بنایا ہے بناون والا مر گیا، یہ موجود ہے. ایویں نا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی خدائی ایویں بنائی ہے؟ کیا یہ ممکن، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فرض کریں اللہ نہیں تو کائنات چل رہی ہے؟
کئیاں بے وقوفاں ایویں ہی سمجھیا انہاں آکھیا خدا ایک کائنات جویں بیڑا اللہ تعالی بنا کے ٹور چھڈیا ملا ٹور چھڈے تے آپ ملا بیٹھے مر جائے بیڑا ٹردا پیا انہاں بے وقوفاں ایہو ہی سمجھایا کہ اے جو تعلق اپنے بنان والے نال رکھدا ہے اسی طرح خدا دا تعلق اپنی مخلوق نال ہونا ہے اے انہاں دی غلط فہمی ہے ادھر ویکھ یہ کون نال نہیں بنیا یہ ہتھاں نال بنیا اے موبائل کون نال نہیں ہتھاں نال بنیا تا کر کے اینو بناون والے ہاتھ مک گئے نے پر اے موجود پہ دسدا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم دا تعلق مخلوق نال کیویں بنان نال چلان نال بزرگ فرماندے نے قرآن کوئی لیا وہ کون نال ہن کون نال جدو ادھر ویکھ میں بول رہا ہاں کلام موجود ہے میں چپ کر جاؤں گا ایسے طرح ذات الہ کو بنادا ہے کون نال لہذا او دا تعلق خدائی نال بنی اسے نال کھڑی ہے تے اسے نال اگر تو ہن او بنایا بھی اونے اے دے نال تے قائم بھی اے دے نال ہی کر رہا ہے کھلاریا بھی اسے نال تو چلایا بھی اسے نال تو اگر تو فرض کریں کہ ایک کون کوئی نہیں تے جویں میں چپ کیتی ہے تے کلام کوئی نہیں جدوں آکھے گا او کوئی نہیں پیچھوں یہ کوئی شے نہیں سمجھ نہیں لگی جدوں آکھے گا یہ میں معرفت کی گل کسی جگہ تے پڑھی سی پھر جا پتہ لگا ہے کہ ذات پاک دا تعلق اس مخلوق نال کیویں پھر قرآن سے غور کیتا تو انہیں آکھیا لے ایڈی اوکھی گل ہی کوئی نہیں ہے تو ویکھ تے صحیح ذرا پڑھ تے یہ تے واضح ہے کون دے نال جدوں بناوندا ہے کون دے نال ہی چلاوندا ہے تخلیق و تدبیر اسے دے نال معلوم ہویا اللہ وحدہ لا شریک مولا مخلوق نال ایک ایسا تعلق رکھدا ہے جس تعلق دی بنا دے ہر شے موجود ہے لہذا اساں بنن وچ بھی او دے ہی محتاج ہے اور ہر لمحہ سانس چلن وچ بھی او دے ہی محتاج سمجھ آئے گی رحمت چاہ کو ساڈے تے پوے انہاں دے پے جاوے دعائی خدا دی پناہ ہوے او دی لعنت تو سمجھ نہیں لگی نے رحمت اللہ تعالی رحمت نرمی نو پسند کرتا سمجھ آئی کہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہن سونا رب العالمین جل مجدہ الکریم دا کل ہر شے نو قائم کیتا ہویا ہے بلکہ آکھن دے مینوں شے بھی آپ وہی کون تے شے آپ بن کے اس شے نو چلاون والا بھی آپ یہ گل پہچانی میرے خیال اوکھی ہو جانی لیکن نہیں انشاءاللہ العزیز سمجھ آئے گی سمجھ ہائے 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 سبحان اللہ ذرا بولو نا حدیث شریف سنانا
فرشتے نہیں رب دے فرشتے اے جیڑی مرضی شکل چ آ جا جبریل امین پاک اصلی شکل انہاں دی 600 پر ایک پر نال زمین اسمان بھری بیٹھے نے تے حضور دی کچہری چاہندے دہیا قلبی دی شکل صحابی ہے ایک انسان او دی شکل چاہندا فرشتہ اس شکل چ آ گیا تے ہن اے نہیں آکھاں گے کہ جبریل امین اے دے وچ وڑ گیا وچ وڑن دی گل ہوے تے ایڈا وڈا جبریل اس وڈے اتنے سارے بندے مطلب میرے قد جڈے آ کیویں گیا اینو آندے نے حلول نہ حلول ہے نہ اتحاد ہے اس کو کہتے ہیں تجلی تصور تشکل تمثل فتمثل لها بشرا سویا یہی جبریل جب حضرت عیسیٰ دینے آئے ہیں مریم کو تو تمثل فرماتے ہیں بشر سوی برابر حسین و جمیل انسان کی شکل میں بے عیب انسان کی شکل میں بی بی مریم دے سامنے آگے پھوک مار وہ جبریل جڑا 600 پار والے نے ایک پار آسمان و زمین نال بھر آسمان و زمین بھر کے بیٹھے نے ایڈے بڑے جبریل وہ سچ کے میں آ گئے نے آئے نہیں بیچے اللہ اکبر یہ کوئی عجیب ذات پاک نے انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جیڑی مرضی شکل چاہ جان لہذا انسان کی شکل میں آئے توجہ انسان کی شکل میں آئے تب بھی جبریل ہے اور اگر اپنی اصلی شکل میں بیٹھے ہوں تب بھی تو اتنی تیزی رکھ دیں جبریل کیونکہ وہ روح تے کون نالے نے اتنی تیزی رکھ دیں بزرگاں فرمایا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نو خوہ وچ چھٹیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی نو سٹن لگے نے تکلیف نہ آوے بچہ ہے رسول ہے بڑا ہی لطیف ہے اتنا حسین و جمیل لطیف تے سٹ دے پے نہیں چھتی ہن حضرت جبریل امین کتھے مقام ہے کنا سفر ہے حضرت خو شریف دے بس یا کنارے تو انج ہون لگے نے آپ نے اپنے پار مبارک نال حضرت ہن 10 کنی تیزی ہے اوہی کون جے تو آکھے جبریل ہے تے میں بھی آکھاں گا ضرور جبریل ہے پر نالے ضرور آکھاں گا اے جبریل کی ہے اے کون رب جلیل ہے حقیقت ادھر ہے اوہی کون شکل دھارے اور سمجھانا اس تو ادھاں لے جائیں بھریاں حدیث دیا کتاباں میں چینیاں روایتاں میں حیران ہو گیا کنز الحنبال شریف حوالہ ان دے چھڑنا قرآن مجید قیامت والے دن حافظ دا قرآن بے عمل اور با عمل دوواں دا قرآن مرد دی شکل مرد بن کے قرآن مرد بن کے اللہ دی بارگاہ پیش ہو جائے گا کسے دا مدعی بن جائے گا کسے دا وکیل بن جائے گا تفصیل جانا مقصود نہیں توجہ نہیں فرمائی کسے دا وکیل بن جائے گا کسے دا مدعی بن جائے گا اچھا ہے قرآن بنیا کون کھڑا ہے جے تو آکھے اس مرد دے وچ قرآن آیا تو تے حافظ پہلو ہی کھلوتا ہے سمجھ لگی کوئی حافظ دے کھلوتا ہے نا
تے پھر حافظ دے وچوں قرآن بولدا وچوں نہیں حدیث وچ آوندا ہے وہ مرد دی شکل وچ قرآن آ جاوے گا پورا انسان بن کے سامنے اللہ سونے نو عرض کرے گا یا مولا یہ بڑا چنگا بندہ سی مدعی جڑا بنے گا یا مولا یہ بڑا بھڑا سی حافظ انج سی ہن گل سمجھ قرآن اللہ دا کلام ہے کون بھی اللہ دا یہ سارا قرآن کلام ہے ایویں تے کون اے دا حصہ ہے ٹھیک ہے پورا قرآن پورا کی دی شکل چ آ گیا انسان دی شکل ہوں اے نہیں کہ انسان کوئی علیحدہ ہے سی او دے وچ قرآن آیا ہے حلول اور اتحاد نہیں لیکن اتنا ضرور ہے قرآن نے شکل دھاری ہے تو آ گیا بندے دی شکل مرد کی شکل میں اسا کہہ رہے ہیں یہ قرآن آیا قیامت نو ویکھ کے آکھاں گے یہ قرآن آیا ہے او قرآن کھلوتا کون ہونا ہے بندہ ویکھن وچ کی ہونا ہے انسان کہہ کی رہے ہیں کہہ رہے ہیں قرآن کھلوتا کون ہے دستا کون ہے اوتھے کلام قرآن کی ہے اللہ دا کلام ایویں معلوم ہویا سجنا او دی صفت کون والی او دا کون کلام جے مرد دی شکل وچ آ سکدا ہے تے کہہ رہے ہیں اور رجل لیکن انہاں دے وچ رکھ جس لے ایک قرآن اللہ دے نال ہے لیکن ایتھے تانوں ایک وہم ہور لگنا شروع ہو جانا ہے قرآن تے دوارنا پیا تہاڈے دین وچ اے آوندا ہے جو میرے ہاتھ وچ ایک گتے نے یہ بھی مخلوق ہے یہ خدا نال اساں یہ تعلق ہے کہ یہ صفت رب دی صفت نہیں تے گتا مخلوق نے بنائی کاغذ بنے نے سیاہی حرف لکھے نے یہ تو مک جاندے نے قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا ہر شکل ایویں تے پھر ایک قرآن کیویں قرآن تے ہے غیر مخلوق امام احمد بن حنبل نے ایدے تے کوڑے کھادے سن بادشاہ دا سی آنکھ مخلوق کو کہندے سن نہیں غیر مخلوق اے مخلوق نہیں اللہ دی کلام ہے تو ہن اے تے جو میرے ہاتھ وچ ہے مخلوق ہے اینو کیویں آکھاں ہے مخلوق نہیں یہ تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی فیکٹری وچ بنیا ہے کیڑی کیڑی جگہ تے بنیا ہے کاغذ بھی بنے نے سارا کچھ ایویں لیکن سجنا ادھر دیکھ او ذات پاک دا کلام جدوں ظاہر ہویا تے ایس شکل وچ آیا ٹھیک ہے اس شکل وچ آیا ہن جے بولنا وا قرآن پڑھنے آ تے او کلام اللہ دی ظاہر پئی ہوندی ہے میرے لفظاں نال لکھیا ہے تے نقش دے نال ہن ظاہر جڑا ہویا ہے او مخلوق نہیں جڑا مظہر ہے یہ مخلوق اس شکل وچ او ظاہر پہ ہوندا ہے قرآن مرد بن کے جدوں آونا ہے مرد دی شکل وچ کلام اللہ دی سی اس نال قائم ہے جدوں او ظہور وچ آوے تے اوتھے آیا تے مرد دی شکل وچ ایتھے آیا قرآن دی شکل وچ منہ چوں نکلے آواز دی شکل وچ او ایک دیاں شکلاں نے لیکن کدوں جدوں ظاہر پیا ہوندا ہے مخلوق پیا بندا ہے کی پیا بندا ہے مخلوق پیا بندا ہے ہن اے دا مطلب ہے
کون ظاہر کلام ہودا او دی صفت او دی شان ظاہر ہوندی ظاہر ہون نال مخلوق بندی لیکن اتنا ضرور ہے کہ مخلوق انج نہیں کہ ایک کوئی مستقل اپنا وجود رکھ دی پئی نہ او دا کون ہی او مرد بن کے ظاہر پہ ہوندا او دا کون اس شکل پہ ہوندا پھر اس دے کون نال او شکل بول دی پئی اللہ نو عرض پہ کر دی اسی طرح کائنات کن شکل لے کے بندی پئی پھر اسے کن نال اور اگے چلیے سلام اللہ اکبر و کبیرہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور والے گل نو سمجھا گئی چھڈاں گا مسئلہ اوکھا تے بڑا چھیڑیا انشاءاللہ الرحمن حضرت پاک جدو جاندے نے درخت دے وچوں اگ آئی دیکھی قریب ہوئے آواز آئی نادینا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین او موسیٰ اسا آواز دیتی ہے موسیٰ میں رباں سارے جہانا دا پالن والا اوتھے اگے یا درخت کی ویکھیے یا اتوں آواز پہ آتی ہے میں ہوں جی آخی وہ اگ رب ہے تے شرک درخت آخو رب تا شرک نہ درخت رب سی نہ اگ رب سی نہ رب اگ نہ رب درخت رب رب درخت درخت رب رب درخت رب رب اگ 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 رب نہیں رب اگ نہیں اگ درخت رب نہیں رب درخت نہیں لیکن حضرت موسیٰ یقین کیتی کھڑے نے جو آواز آ رہی ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں ضرور میرے نال کلام رب کرتا ہے پیا ہوں آواز اس اگ تو تے درخت تو ظاہر پہ اینو سمجھاون واسطے بزرگاں مثالاں دتیاں انہاں فرمایا گٹے کو دی نا او دے وچ پورا درخت کہ نہیں ہوندا لیکن گل ہے گیٹے کو نو اس وقت آکھے گا پورے درخت نو گیٹے کو اس وقت آکھے گا جس وقت درخت گیٹک دے وچ جسلے درخت گیٹک دے وچوں درخت نکلدا ہن جویں جویں او گیٹک اپنے اپنے وجود دا مرتبہ ظاہر کر رہی ہے اس مرتبے دا نام تو متعین کرنا ہے پہلا ہے گیٹک نکلے یہ پرومبلی پھر تنا تیار ہو گیا ہوں تنا نکلا ٹھیک ہے پھر تنیا دے ٹہنے بنتے بنتے کنڈے بن گئے پھل لگ گیا فلانی شاہ ہر مرتبے ایک چیز نو ایک چیز جنہ چیر او ظاہر نہیں ہوئیاں اونا چیر او گٹے کی جسلے ظاہر ہوئیاں ہن اوہی گٹے کے ہے وہی لیکن اس گٹک نے ایک اور گل ہے کہ اپنے آپ تو نہیں ظاہر کر رہی وہ بھی تو وہی کراندا ہے پیا لیکن اتنا ضرور ہے
کہ جتنیاں چیزاں باہر نکلیاں ہر چیز نو گٹک نہ آکھ، کنڈے نو کنڈا آکھ، ٹہنے نو ٹہنا آکھ، جس نے گٹک دے وچ سی پھر گٹک آکھ، بلا تشبیہ و تمثیل ساری کائنات علم الہی دے واسطے دے نال ذات حق وچ پھر جدوں ظاہر کردا ہے. ہن جے اوہی علم ظاہر ہوئے لوح محفوظ دی شکل وچ تے آکھ لوح محفوظ اس مرتبے دا لحاظ کر ہے اوہی لیکن ظاہر ہویا اس لوح محفوظ دی شکل تے آکھ لوح محفوظ ہے. جے انسان دی شکل آکھ انسان ہے، جے ابو جہل دی شکل آکھ ابو جہل، جے محمد پاک دی شکل آکھ محمد پاک، جے جبریل امین دی شکل آکھ جبریل امین، جے آسمان دی شکل آکھ آسمان، جے زمین دی شکل ہے آکھ زمین. کی مطلب ہر چیز تفصیل جدو اب اوہی علم جدو تفصیل آ جاوے ظاہر پھر ہر چیز آکھ وکری وکری نام دیندا جا. جنہ چیر اے نہیں پھر تے تو نہیں کہہ سکنا زمین آسمان محمد، پھر تے آکھنا پینا پیچھے وہ جی آنا گٹے کے اتنے آکھنا پینا خدا ایک ذات سمجھ نہیں آئی. مرتبے ہوندے ہیں، مرتبے فرق اتنا ہے کہ گٹک ایک جسم اللہ تعالی نے اپنی توحید کا راز ہر شے وچ رکھا ہے، ہر شے وچ وحدت ایسی رکھی سی کہ اون دے تے غور کرو تے آکھنا پیندا تو ایک کی وحدت سے کثرت. ایسے طرح کے نہیں شکلاں مختلف. مثلا ہن سمندر بخار اٹھیا ہے، ہن بخار بیان ہے حالانکہ ہے پانی، بدل بن گیا ہے پانی، ہن گیا نا برس پیا آخنا بارش ہے پانی، جم گیا تو برف جم گیا تو برف ہے. وہی اللہ، اس کا علم، اس کی صفت، شان، کن اگر وہ آخنا کلام ہے، اگر اس شکل میں آئے آندہ مصحف ہے، اگر جبریل کی شکل بن جائے کون جبریل کی شکل بن جائے آخنا پڑنا ہے فرشتہ جبریل ہے، اگر اسرافیل کی شکل لے تو آنکھیں ہے پانی تھی کنیاں شکلوں میں آیا ہے، صرف شکلاں بدلیاں حقیقت نہیں بدلی. حقیقت پانی ہے، شکلاں مختلف نے، حقیقت نہیں بدلی ہے کن، شکلاں مختلف نے. ہن جے غفلت پویں تے آنکھ مخلوق تے معرفت جاویں تے آنکھ اوہی. توجہ سمجھ آئی گئی. اینو کہندے نے عارف لوگ، فقیر لوگ کہندے نے ہٹیاں تے وان پیار
ہٹیاں تے وان پیا روپ وٹایا اساں ڈھول پشان ذوق نال کہہ دے اور روپ وٹایا اساں ڈھول پشان لیا روپ او کنڈے نو ویکھے تے آکھے گا ہے گٹک پر روپ بیٹا کی باپ کی وہ بھی نطفہ پانی ہے پانی نے تغیر کیتا ہے تو نطفہ بنیا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے اور باب آدم نو ایک پانی نطفہ چن بنیا ہن باپ ہے تے نطفہ ہے تے جڑا بندہ دھیان کرے گا تھوڑا جا پیچھے جاوے گا تے باپ نو ویکھ کے آکھے گا تے وہی نطفہ ہی ہے بیٹے نو آکھے گا نطفہ ہی ہے دادے نو آکھے گا لیکن قبلہ مرتبے نے نطفہ اگر باپ کے مرتبے میں آتا ہے تو باپ ہے ہن اوتھے بھی نطفہ ہی آکھی جاویں تے توحید بن جائے ہو سکتا ہے باپ تین بوٹے دے کڈ مارے حالانکہ گل سچی کسی رنگ کرے گا تو بھی منی بیٹھا وہ اللہ دے بندیا ہے وہ جیویں گٹک پانی شکل وٹاؤں گیا ہے وہی کن وہ شکل ہی وٹاؤں ہے ہوں انج کر آنکھ وہی ہے پر کسے رنگ آخی یہ نہ کہ تو آ بیٹھ کے تے پھر کثرت دے اوتے بھی وحدت دے حکم لا کے تے ہو سکتا مشرک بن تو آکھے سارا ہی کو پوچھیا نہ محمد وچ کوئی فرق نہ ابو جہل وچ دوویں اکو ورگے لعنت پے جانی کیوں اس واسطے کہ ٹھیک ہے گٹک اگر گٹک ٹہنا ہے تے گٹک نو گٹک کہو ٹہنے نو ٹہنا کہو کنڈے نو کنڈا کہو بور نو بور کہو پھل نو پھل کہو اے فرق دے سامنے رکھنا اگر تو آکھے گا اے سارے ہی گٹک ہو سکدا ہے آکھن پاگل تے اگر آکھن کسے نو جناب جی کنڈا مارے یا تو مارے جناب جی رکھ کے ایڈا مڈ چنگا تگڑا تے بندہ مار دے تے تینوں آکھنا کی کیتے تو آکھے میں گٹے کی ماری انہاں آکھنا پھر ایک گٹے کساں بھی مارنے تینوں ویکھ بندا کی سمجھ نہیں لگی گل مراتب دا لحاظ رکھنا پینا اینو کہندے نے گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اور مراتب دا لحاظ رکھ ہر مرتبے کا نام علیحدہ علیحدہ ہے حالانکہ چیز ایک ہی ہے شکلاں جو آخر مختلف نے وہ رنگ جو انہیں وکھرا دھاریا ہے تو رنگ والا نام تو دینا لہذا ابو جہل کو محمد نہیں کہنا محمد کو ابو جہل نہیں کہنا ورنہ کافر ہو جائے خدا کو بندہ نہیں کہنا بندے کو خدا نہیں کہنا جیسے قرآن اس شکل سے قرآن جسے بندے کی شکل چاک مرد آیا کھڑا وہ مرد کھڑا سامنے ہاں تے جے انج آکھیں یار او دی تجلی ہے قرآن دی یہ او دا جلوہ وا ہن ٹھیک ہے ایک ہے ساری خدائی خدا دے اس کون دا جلوہ ہے لیکن خدا نہ آکھ بیٹھی مت میرے دوالے سویرے بندے ہوئے کھڑے ہونا اگر تیرا کھانا خراب نہ مولوی راتی آیا سی تو آندا سی سارا ہی خدا ہے خدا دا نہ ہی میں خدا نہیں آکھیا میں کون دے جلوے پیا سمجھ نہیں لگی نہیں لیکن ادھر ویکھ بزرگ فرماندے نے اے نقطہ گل اس ہے سمجھ آؤندی جس لے اے اللہ کو کون پاک جڑا نا
اس دے فیض نال بندے دا تن من جڑا اے او دی یاد اور ذکر این روشن منور ہو جاوے کہ اندروں غیر دے دھیان ہی نکل جائے، غیر دے دھیان نکل جائے، یہ اندروں نور نال منور ہوئے، اور انہیں نہیں ہونا انہا چر منور جنہ چر کسی مرشد دی نظر نہیں پڑی۔ وہ پھر اس بوٹے نو اندر جدو لاؤندا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، تے پھر اندروں اے معرفت اٹھ دی، تے پھر توحید دا نقطہ سمجھ آوندا ہے اور پتہ لگدا ہے کہ خلق ایک لحاظ سے خلق ہے، دوسرے لحاظ سے یہ کن ہے۔ سمجھ نہیں لگی؟ ہن معجزہ ہن مخلوق کی بنی کون نال بنتی پئی چلتی پئی، لیکن انہیں کی کیتا ہے کہ ایک اسباب دا سلسلہ بنایا ہے۔ قادا سبب اور علت، کچھ علم والے لوگ بیٹھن بار میں آسان سارے واسطے کر دوں انشاءاللہ۔ علت اور سبب، سبب تے علت وچ فرق ہے۔ سبب محض ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے۔ علت کی ہوندی؟ علت ہوندی ہے او جیدا اثر ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے جیڑا علت دے اثر نو اگے منتقل کرتا ہے، یعنی وسیلہ بنتا ہے، صرف اثر پیچھے کیدا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، علت اثر کہتے ہیں بیماری ترجمے دے لحاظ بیماری دا اثر ہوندا بندہ اور دا اور ہو جاندا۔ علت دا اثر سبب دے ایک ہوندا ہے مسبب، مثلا باپ سبب دے، ماں سبب دے، انہاں دا ملاپ سبب دے، کدا اولاد، اولاد کی مسبب، ٹھیک ہے، لیکن یہ سبب ہیں والدین، علت نہیں اولاد آستے۔ کیوں کہ علت جہاں پائی جاتی ہے وہاں پر جیڑا معلول ہوتا ہے وہ ضرور پایا جانا ہے، جیدی علت ہونی وہ ضرور پایا جانا ہے، جے وہ نہیں پائی جانی تو نہیں پایا جانا، وہ ہوئے گی تو ہوئے گا، وہ نہیں ہوئے گی تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ماں باپ والدین اگر علت آتی ہے تو ہر ماں باپ صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ تو اساں تے ویکھنے آ بیچارے زندگی ماں باپ ہوندے نے تے ترسدے ہی مر جاندے نے، اولاد لب سبب تے ہے کہ نہیں ہے؟ سبب ہے مگر علت نہیں کی کن، اسباب پائے جان، جٹ زمین وتر چلایا وے بھی آلہ دوالا پاوے مگر کن نہ آوے، کچھ بنن نہ آوے۔ والدین پائے جان تندرست ہون، سب کچھ ہوئے، ہاں جی تمام جراثیم پورے ہون، لیکن اولاد نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس واسطے کہ کن نہیں آیا۔ جدوں کن آوے بھاویں سبب نامی ہوئے چیز تامی پائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے رب پیدا فرما چھڈیا ہے، سبب نہیں پتر ہے کہ نہیں ہے؟ پھل لینے ہوں، درخت لگتا ہے، بوٹا لگتا ہے، تیار ہوتا ہے، وقت دے جا کے پھل دیندا ہے۔ بی بی مریم کول بے وقت پھل آ گئے نے، موسم ہے کوئی نہیں، پھل کدھروں پیا ہوندا ہے دس؟ اور اتوں ہی جنت دا راز سمجھ آوندا ہے۔ جنت نہ وائی نہ بیجی، نہ وائی نہ
نبی جی وہ قبلہ اسباب کوئی نہیں چیز ہے اوتھے وہ دسے گا کہ تو اوتھے اسباب دے پردے الجھا پھرتا ہے. ہوں دس کون ہے آخنا اس لیے آخے گا مالک یوم الدین جزا کے دن کا وہی مالک ہے. کیوں آخے جانا مالک اتنے دا کون ہے سمجھ لگی وہ اتنے دا کیڑا مالک ہے تو اتنے ہر کسے آخنا ہے وہی. کیوں آخنا ہے اس واسطے کہ اتنے لکیا اتنے ظاہر ہونا پر کنے ظاہر ہونا رب ظاہر ہونا. اللہ فرماتا ہے کافر خدا کو نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون حجاب میں پردے میں ہوں گے لیکن آخر کے مالک وہی ویکھ نہیں رہے تو کہندے نے مالک کیوں کی دیکھ رہے ہیں. جیڑا فقیر دے دل تے جلوہ کون دا ظاہر ہویا تو وہ آخدا تو ہی تو ہے اس وقت انہاں دے سامنے یہ جلوہ ظاہر ہونا. اس واسطے ہر کسی نو مجبوری نال آکھنا پینا تو ہی تو ہے. اسی تے ایویں بھلدے رہے سان کسی نو کسے آندے سان باپ ہے کسے ماں ہے کسے پانی ہے کسے کچھ ہے جی. کھانا کھاتے ہیں تو رج جاتے ہیں پانی پیتے ہیں جی پیاس بجھ جاندی ہے جی وہ آگ ہوندی ہے تے ساڑ دی ہے. توجہ اللہ دے بندیا فقیر اللہ دے فرماندے تے حقیقت قرآن پہ دسدا ہے کہ کھانے سبب رجان دا سبب ہے علت نہیں. وہ کن نے جو کن او دا شامل ہوے گا اثر وکھاوے گا تے رجے گا جے نہ وکھاوے تے تنی جا رجن اگ نہیں ساڑدی اگ ساڑدی ہے لیکن کدوں جدوں او دا اثر کون والا ظاہر ہوے اگ تو جے او اثر ظاہر کرے یہ ساڑ دیے نہ کرے تو ابراہیم پر گلزار بن جاتا ہے. سمجھ آ گئی. اچھا ہوں نقطہ دسنا عقیدہ بن گیا عقیدہ بن جائے گا. یہ سمجھنا معجزہ نہیں ہو سکتا کرامت نہیں ہو سکتی فلان نہیں ہو سکتے یہ اسباب کا سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ نظام فطرت ہے یہ قانون فطرت بکواس ہے. اینی نہیں سمجھ پئی آوندی او جیڑا رب اسباب دے ہوندیاں چیز نہیں بنن دے رہا کیا وہ اسباب نو ہٹا نہیں سکتا. اسباب نو ہٹا کے کیا وہ کام نہیں کر سکتا. جدوں اسباب دے ہوندیاں نہیں ہون دے رہا اسباب اگر ہٹا کے پھر کر دے یہ وہ دس مشکل. حضرت سیدنا اسباب پہ ہٹ دین توجہ معجزہ بندا ہی تاں ہے کرامت بندی تاں ہے جدوں اسباب اٹھدے نے. اسباب نو ہٹاوندا ہے اپنا کن کسی نبی ولی دے واسطے نال ظاہر جا فرماوندا ہے تے پھر اللہ وحدہ لا شریک دا فعل ظاہر ہوندا ہے تاں جا کے اودی معرفت ہوندی تے مننا تے ایمان نصیب ہوندا ہے. معلوم ہویا معجزہ دے کرامت ایمان دا سبب بندا ہی تاں ہے کہ اسباب اٹھ جاندے نے. او مسبب جڑا اسباب بناون والا ہے او اپنا فعل جدوں ظاہر کر دے اسباب تو بغیر چیز بنا دے ظاہر کر دے اس وقت ایمان بندا ہے تے آکھنا پیندا ہے تو ہی تو ہے. ادھر ویکھ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی روزانہ جمدی ہے پئی روزانہ اونٹنیاں جمدیاں نے ہزاراں قسم دیاں اونٹنیاں پئی جمدیاں لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماوندا ہے جدوں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی مبارک پتھر وچوں نکلی ہے آخنا بیریا ناقۃ اللہ اونٹنی ہو جی اگر ماں پیو دے وچوں نکلے
دیکھن والا کوئی اپنا قبضہ کیتی کھڑا میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے جدوں گل آندی ہے یہ اسباب چک دیندا ہے نہ ماں ہے نہ پیو ہے پتھر وچ اونٹنی ظاہر فرماندا ہے پیدا ہوندی ہے تے آکھدے نے ناقۃ اللہ اے اللہ دی اونٹنی ہے پہنچ گئے نے رب تک او صدقے جاواں اسباب اٹھے نے رب سونے تک دلیل بن گیا وے او سجنا یہ اسباب اٹھن تے دلیل بن جاندی ہے رب دی رب سونے دا پتہ تے معرفت لگ جائے او سجنا جس دے وسیلے دے نال ذریعے دے نال اسباب اٹھدے نے تے او دی شان ظاہر ہوندی ہے او ولی اللہ کیوں نہ بنے تے رب سونے دی شان دی دلیل کیوں سمجھ آئی کہ نہیں سونا ناقۃ اللہ اللہ کی اوے اونٹنی معجزے نال آوے تے اللہ کی بن جائے اللہ کی دلیل بن جائے تے جے دے واسطے نال اے ہوندا ہے پیا وہ تو نبی صالح معجزہ ہونا ایویں انہاں نو آکھیا جی ایتھوں اونٹ نہیں نکلیا آپ نے فرمایا نکلا بس وہی پتہ لگا ہے ادھر 9 مہینے لگنے سن اسباب بھی گئے وقت بھی گیا دیر بھی گئی زمانہ بھی گیا اور جس ذات دے کم وچ زمانہ نہیں وہ ذات زمانے والی ہونی تا کر کے بزرگ فرماتے ہیں وہ زمانے سے پاک ہے مکان سے بھی پاک ہے ہن معجزہ بنیا کدوں جدو اسباب اٹھے نے معجزہ اور کرامت اللہ دی دلیل بندے تاں نے کہ اسباب اٹھ جاندے نے ٹھیک ہے معلوم ہویا جیڑا بندہ معجزات کرامات دا منکر ہے حقیقت میں وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ خدا پر دلالت نہیں ہونی چاہیے خدا دی دلیل نہیں ہونی چاہیے خدا دی دلیل تے اسی طرح ہی بندی ہے آن کے ان تے ہر شے دی دلیل ہے لیکن اس صورت نو جدو ظاہر کرتا ہے شان اپنی اس وقت جا کے پھر نہ منن والےاں نو بھی کہنا پیندا ہے کہ یار اللہ ہی ہے واقعی یہ بندہ سچا ہے میاں جیدا نام لیندا او سچا رب ہے ویکھو یہ کیویں کر لیا سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے اور گل سمیٹا میں خلق اور امر خلق اور امر اس دا آپس دا تعلق یہ ہویا کہ امر دے نال خلق امر ظاہر ہوندا ہے تو مخلوق ہے اگر چھپیا ہے تو کون کلام ظاہر ہوئے تو کی ہے مخلوق ہے ہن اے اسباب دے نال جلدی بھی دیر بھی اگر دیر کرے تو نظام فطرت ہے اگر تیزی آ جائے وہی تو معجزہ اور کرامت قانون فطرت ضرور ہے لیکن ادھر دیکھنا یہ نہیں کہ قانون فطرت ٹوٹتا نہیں قانون فطرت جوڑیا انہیں ٹھیک ہے اکثر اسی طرح پہ بنتا کام اسباب نال لیکن یہ سمجھنا کہ یہ قانون فطرت ٹوٹتا نہیں یہ کفر ہے
جس وقت اینو بناون والا توڑنا چاہے جی میں بناؤندیاں دیر نہیں سو لگدی ایویں توڑدیاں بھی دیر نہیں لگدی. تا کر کے انہیں قیامت قائم کرنی اس تو پہلا سورج نو پیشاں جا پڑتا. اگر قانون فطرت کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ دسو پھر اس قانون نو آخر توڑیا تے بھی ہے تے جڑا توڑن والا ہے وہی جوڑن والا ہے. سمجھ نہیں لگی جڑا توڑن والا ہے وہی جوڑن. معجزے تے کرامت دا وچ سمجھ آ گیا. ہن ایتھے جے اسباب نو جزوی طور تے اٹھایا جائے تو معجزہ کرامت ہے تو کلی چا اٹھاوے تو قیامت. اسباب دا سب دا زوال چکرے تو قیامت. سمجھ نہیں آئی. تا کر کے پیر باہو فرماندا تن من یار دا میں شہر بنایا تن من یار دا میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ آن الف دل بسوں کی تار میرا ہویا خوب تسلا سب کچھ میں پیار سنی وے جو بولے ماں سولہ پر درد مند اے رمز پشانی پشانی درد مند اے رمز پشانی باہو میں درداں سر کھلا دعا کرو اللہ جل شانہ اپنی معرفت کی دولت عطا اپنی محبت کی دولت عطا جی میں قال دیندا ہے حال جنہوں کہندے نے ہڈ برتی یہ لوکاں دی سنائی ہو رہا اپنی سنائی مولا کائنات قبول منظور فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے فرماوے نا سلام دو شعر سے پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت بلا کھوں سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساتھ پھیلا بیلیے اتنے نہ آیا جائے ٹوٹنا جائے دعا چ فرماؤ تو سلام قبول الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.